بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا، اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو اپنے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں گھومے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کو بہت تعجب ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگے، اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت عزیر پر نیند حاوی ہو گئی۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ جب آپ پورا شہر گھوم لیے تو آپ نے اپنے گدھے کو ایک پیڑ سے باندھا اور اسی پیڑ کے نیچے آپ سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آباد کر دیا۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے انہیں پھر یہاں لایا۔ وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا۔ آپ کا جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جب آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ شام کا وقت تھا۔ خدا نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنا ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا، 1 دن یا کچھ کم۔ آپ یہ سمجھے کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ سوئے تھے۔ خدا نے فرمایا، نہیں، تم تو 100 برس سوئے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسے ہی ہیں، اس میں بو تک نہیں آئی۔ اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا۔ آپ کے آس پاس گدھے کی ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آوازیں کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ آپ کی عمر وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا دروازے پر ملی جس کے پاؤں نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور اندھی ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی، عزیر علیہ السلام کی تو ہر دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے مرے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں
آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا، یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ پھر بڑھیا نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھے کے درمیان کالے بالوں کا ایک ہلال تھا۔ آپ کا جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں، ملک برباد و ویران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت وارد ہونے کے بعد بھی صحیح سلامت رہتا ہے۔